ہووں کو اٹھانے والے آپ کے اور میرے پیارے محبوب خدا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد عزیزان دوست، حاضرینوں و ناظرین کرام، میرے عزیزوں، آج کا یہ دور پرفتن دور، ہر انسان کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی مصائب کے اندر مبتلا ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ حاضر قیاس ہر دوسرا شخص پریشانی کے اندر مبتلا نظر آ رہا ہے۔ تو میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنے والا ہوں جو ان تمام چیزوں کا حل ہے۔ عزیزان دوست، جو میں نے آیہ کریمہ خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ جب انسان با ادب ہو جائے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور امام الانبیاء کا فرما بردار ہو جائے، حضور امام الانبیاء کا فرما بردار ہو جائے تو یہ تو وراء الورا ہے۔ جب وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار انسان ہو گیا تو وہ اللہ کا بھی ہو جائے گا، اپنے ماں باپ کا بھی ہو جائے گا، اپنے عزیز و اقارب کا بھی فرما بردار ہو جائے گا۔ جب وہ تمام کے تمام کا فرما بردار ہو جائے گا، جب انسان بن گیا تو یقیناً خود بخود تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ جب انسان، بات یہ ہے کہ فرما بردار ہونا ہے۔ جب مصطفیٰ کا فرما بردار، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا جو فرما بردار ہے، اگر وہ فرما بردار ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے بھی اسے ایک سند ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب اسے سند ملتی ہے، پھر معاشرے کے اندر اس کا بڑا وقار ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت و احترام تقریب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہر عزیز اسے محبت سے دیکھتا ہے جب وہ مصطفیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ بس دیر اس بات کی ہے، آج کے اس دور میں ہم مصطفیٰ کی محبت دلوں سے نکالے بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں رہ گئی، نبی کریم کا عشق نہیں رہ گیا، حضور کی محبت و مودت نہیں رہ گئی، جس کی وجہ سے آج پریشانیوں کے اندر ہر شخص مبتلا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، حاضرین و ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو یہ وظیفہ دے کر جاتا ہوں، یہ کلیہ دے کر جاتا ہوں کہ ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ سے محبت کر لینا۔ میں قرآن سے یہ بات ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھ لی ہے، حضور کا عشق اپنے دل میں جما لیا ہے، واللہ عزت ذوالجلال کی قسم، دنیا میں بھی اس کی عزت ہے، اور وہ خوشحال بھی ہے، اور وہ عظیم زندگی کا سفر بھی طے کر رہا ہے، اس کی قبر بھی عظیم ہے، اور اس کا حشر پھر وراء الورا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے پست رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھنا، آہستہ رکھنا۔ اگر تم نے مصطفیٰ کی ہلکی سی بھی، ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر، اس سے بھی کم اگر تم نے بے ادبی کی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس قرآن اس بات کا گواہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا
दुनिया वल आखिरा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी, जिसने किसी भी पैगंबर को तकलीफ दी है, जिसने किसी भी पैगंबर की गुस्ताखी की है, जिसने किसी भी नबी को बुरा भला कहा है, तो ये तारीख इस बात पर गवाह है, कुरान इस बात पर गवाह है कि अल्लाह ने उन बस्तियों को उल्टा के राख कर दिया है। आपने वो तारीख के अवराक को उठाएं, कुरान का मुताला करें। जिसने किसी नबी को झुठलाया, किसी ने पैगंबर को झुठला दिया, अल्लाह ने उनकी शक्लों को तब्दील कर दिया है, अल्लाह ने उनकी बस्तियों को उल्टा के राख कर दिया है, उनका मलिया मिट कर दिया है, उनको नेस से नाबूद कर दिया है। मेरे अजीजों, अब अल्लाह की बारगाह से पूछते हैं, मालिक तूने उनको नेस से नाबूद क्यों किया है? तूने उनको मलिया मिट क्यों कर दिया? तूने उनकी बस्तियों को क्यों उल्टा दिया? रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आई है, ए बंदे, ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे नबी को झुठलाया है, जिन्होंने मेरे नबी को झुठलाया है, मेरे नबी पर तानो तशनी की है, मेरे पैगंबर को बुरा भला कहा है, उसको मलिया मिट करके रख दिया है, उसको नेस से नाबूद कर दिया है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत यही ईमान है। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम्हारे सारे के सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। जब ये आय करीमा का नज़ुल हुआ, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम साबित बिन कैस था। वो बैठे हुए थे, वो ज़रा ऊंचा सुना करते थे, ऊंचा सुना करते थे, कान की प्रॉब्लम थी, वो ऊंचा सुना करते थे, तो वो ऊंचा बोला करते थे। जब सुना भी ऊंचा करते थे, फिर बोला भी ऊंचा करते थे। तो उन्हें जब यह कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सूतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम। वो कहने लगे, आए अफसोस, मैं ही हूँ वो जो मुस्तफ़ा की बारगाह में ऊंचा ऊंचा बोला करता था। तो मेरे सारे अन तहबता आमालुकुम, मेरे सारे अमल ज़ाया हो गए, मेरी ज़िंदगी की नमाज़ें ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी के हज और उम्रा ख़त्म हो गए, मेरी ज़िंदगी के रोज़े रखे हुए बर्बाद हो गए, मेरी ज़िक्र अज़कार की हुई ख़त्म हो गई, वो राख बन गई। वो कहने लगे, ये तो मेरे मुतल्लक़ आयत नाज़िल हुई है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से उठे हैं, वो बाहर निकले और ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, हिचकिचियाँ लेकर रो रहे हैं। तो रस्ते में आसिम बिन उदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। आसिम बिन उदा ने पूछा, साबित बिन कैस, क्या हुआ, आज हिचकिचियाँ लेकर क्यों रो रहे हो? कहा, तुम्हें नहीं पता? कहा, नहीं आसिम, साबित मुझे नहीं पता, साबित बिन कैस क्या हुआ? तो कहने लगे साबित बिन कैस, आसिम बात यह है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में सबसे ऊंचा मैं ही बोला करता था। अल्लाह ने कहा, अन तहबता आमालुकुम, जो जो नबी की बारगाह में ऊंचा बोलता है, हमने उनके तमाम के तमाम अमल को ज़ाया कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो मैं हजूर की बारगाह में ऊंचा बोला करता था। अल्लाह अकबर। आसिम बिन उदा मेरे साबित बिन कैस की बात को सुनकर हैरान हो गए। तो साबित बिन कैस वहाँ से उठे और घर में पलट जाते हैं। जब घर में पलट कर गए तो अपनी रफ़ीक़ा हयात से कहा कि मुझे बंद कमरे में बंद किया जाए, मुझे कमरे के अंदर बंद कर दे, कुंडी लगा दें, और हिचकिचियाँ लेकर रो रहे। तो रफ़ीक़ा हयात ने पूछा, साबित बिन कैस, ऐ मेरे सर के ताज, क्या हुआ है? आज तुम इस ज़ारो कतार से क्यों रो रहे हो? कहने लगे, ऐ मेरी रफ़ीक़ा हयात, बात यह है कि मेरे सारे अमल ज़ाया हो गए हैं, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा है, मेरी नमाजें ख़त्म हो गई, मेरे रोज़े ख़त्म हो गए, मेरी ज़िक्र अज़कार ख़त्म हो गई। ऐ मेरे सर के ताज, हुआ क्या है? कहा, मुस्तफ़ा की बारगाह में मुझसे बुलंद आवाज़ से और कोई नहीं बोला करता था, मैं ही था जो मुस्तफ़ा की बारगाह में ऊंची आवाज़ से बोला करता था। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की है, अन तहबता आमालुकुम, तेरे सारे अमल ज़ाया हो गए। मैंने ये इस बात पे मैं गौर कर रहा हूँ, लगता है कि ये आयत मेरे मुतल्लक नाज़िल हुई है। मेरे अजीज़ों, साबित बिन कैस ज़ारो कतार बंद कमरे में रो रहे हैं। इधर आसिम बिन उदा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में गए। कहा, या रसूल अल्लाह, आपका सहाबी रसूल साबित बिन कैस बड़ा हैरान था, परेशान था, रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था, हिचकिचियाँ लेकर रो रहा था, हुआ क्या है? कहा, हुजूर बात यह है कि वो आपकी बारगाह में ऊंचा बोला करता था, इसलिए रो रहा है। कहा, समझाओ, साबित बिन कैस के बुला के लाओ।
ثابت بن قیس کو بلا کے لاؤ۔ عاصم بن عدہ دوڑتے گئے، دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا عاصم بن عدہ۔ ثابت بن قیس باہر آؤ۔ عاصم کیا ہوا؟ کوئی اور مجھ سے گستاخی ہو گئی؟ کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا؟ نہیں نہیں، ثابت بن قیس جلدی سے آؤ، رحمت للعالمین نے آپ کو بلایا، مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کو بلایا، جلدی سے آؤ۔ ثابت بن قیس عاصم بن عدہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تو آپ جا کر قدموں پہ گر کر رونے لگے، کہا حضور میں ہی تھا جو بلند آواز سے آپ کی بارگاہ میں بولا کرتا تھا، تو اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم، تیرے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے، حضور مجھ سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ثابت بن قیس کھڑا ہو اور تجھے میں مبارک دیتا ہوں، اما ترضی ان تعیش حمیدا، تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تیری زندگی عظیم زندگی ہوگی، او تقتل شہیدا، تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے یہ خوشخبری ملتی ہے، او تقتل شہیدا، تو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر جائے گا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، میں مصطفیٰ کہتا ہوں اللہ تجھ کو جنت عطا فرمائے گا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کی فرما برداری کی، حضور کی بارگاہ کا ادب کیا، تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہ 3 مقام ملے کہ تیری زندگی عظیم زندگی ہوگی اور اس کے بعد تو شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ میرے عزیزوں پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا، مصطفیٰ کا ادب و احترام کر لیا، دل میں عشق مصطفیٰ کو ٹھان لیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا، ان کو اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھ لو تو یہ اللہ کی بارگاہ سے سند مل رہی ہے، لہم مغفرۃ، رب فرماتا ہے میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ کس بات پر؟ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا، جنہوں نے میرے نبی کا احترام کیا، حضور کی بارگاہ کا ادب کیا، نبی کے کاشانہ نبوت کا ادب و احترام کیا، نبی کی بارگاہ کا ادب کر لیا، لہم مغفرۃ، اللہ کی بارگاہ سے ان کی مغفرت ہے۔ میرے عزیزوں آئیے سماعت فرمائیے، حضرت ثابت بن قیس کو پھر جو مبارک ملی، حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب ثابت بن قیس کو گلیوں میں دیکھا کرتے نا تو ہر شخص یہ کہا کرتا، لوگوں او جنتی کو شخص چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ثابت بن قیس کو دیکھ لو، یہ جنتی شخص دنیا میں چل پھر رہا ہے۔ میرے عزیزوں بتاؤ اس سے بڑھ کر عظیم زندگی کون سی زندگی ہو سکتی ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے، ہر صحابی یہ کہتا ہے، ہر کلمہ گو یہ کہتا ہے، ہر نبی کا عاشق یہ کہتا ہے، ہر نبی کا یہ دیوانہ کہتا ہے، لوگوں یہ چلتا پھرتا جنتی ثابت بن قیس کو دیکھ لو، وہ ثابت بن قیس جنتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی والی زندگی ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کی زبان سے یہ نکلے کہ یہ کتنا اچھا ہے، ہر شخص اس کی تعریف کرے دنیا میں، تو یہ اس سے بڑھ کر عظیم زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اما ترضی ان تعیش حمیدا، اے ثابت بن قیس تجھے مبارک ہو، اللہ تیری زندگی کو عظیم زندگی بنا دے گا۔ میرے عزیزوں آگے سماعت فرمائی، فرمایا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، تو دنیا سے شہید ہو کر جائے گا۔ تو جب جنگ یمامہ ہوئی تو مسلمہ بن قذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو ثابت بن قیس صف اول پہ تھے، اور اس جنگ کے اندر کئی کفار کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرتے کرتے جنگ یمامہ کے اندر بلاخر وہ شہادت کے مرتبے کو پا لیا۔ وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، میرے نبی نے فرمایا ثابت بن قیس تجھے مبارک دیتا ہوں، تو دنیا سے شہید ہو کر جائے گا۔ تو واقعی ایسے ہوا، جنگ یمامہ کے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہو کر اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ میرے عزیزوں دنیا میں جسے مصطفیٰ کی زبان سے یہ بشارت مل جائے کہ تو شہید ہو کر جائے گا، اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ تجھ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو چند ہی آپ کی وفات کے بعد خواب کے اندر کسی نے دیکھا، پوچھا اے ثابت بن قیس تیرا کیا حال ہے، کیا تجھ پر بیت رہی ہے؟
کہا واللہ خدا کی قسم جنت کی بہاروں میں مزے لوٹ رہا ہوں. سبحان اللہ, جنت کی بہاروں میں مزے لوٹ رہا ہوں. ہاں لیکن ایک تجھ کو وصیت کرتا ہوں, اے میرے خواب میں آنے والے, اے مجھ کو خواب میں دیکھنے والے, ایک وصیت تجھے یہ کرتا ہوں کہ جنگ یمامہ میں لڑ رہا تھا نا, تو لڑتے لڑتے میرا کچھ ہتھیار تھے, تو فلاں شخص نے اس ہتھیار کو اٹھا لیا ہے اور اس کو فلاں جگہ پہ چھپا رکھا ہے. تو خالد بن ولید سے کہنا صبح اٹھ کر, خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ ہتھیار لے, اور مجھ پر یہ قرضہ ہے, ان ہتھیار کو بیچ کر وہ قرضہ میرا اتار دیا جائے. اور میرا ایک غلام ہے, تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے کہنا کہ میرے اس غلام کو آزاد کیا جائے. تو عزیزان دوست, وہ شخص صبح اٹھا, خالد بن ولید سے کہا رات کو میں نے خواب دیکھی. کون سی خواب؟ میں نے ثابت بن قیس کو خواب کی حالت میں دیکھا, انہوں نے مجھے کچھ وصیتیں کی ہے. تو فرمایا کون سی؟ کہا یہ کہا ہے. کہا چلو, تو جس جگہ پہ بتایا تھا, جس شخص کے پاس بتایا تھا, اسی شخص اسی جگہ پہ اپنا ہتھیار وہاں ہی دیکھ پایا. وہاں ہی وہ ہتھیار تھا جہاں آپ نے بتایا تھا, جس جگہ بتایا تھا نا کہ میرا ہتھیار وہاں فلاں شخص کے پاس ہے, تو وہاں صبح گئے تو واقعہ ہی اسی جگہ پہ ہتھیار کو پا لیا. اس کو ہتھیار لیا, اس کو بھیجا اور آپ کا قرضہ ادا کیا, اور اس کے بعد آپ کا ایک غلام تھا اس کو بھی آزاد کیا. مرنے کے بعد زندگی میں آج تک جس کی وصیت پوری ہوئی ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مرنے کے بعد کبھی کسی کی وصیت آج تک کسی صحابی, تابعی, اولیاء, علماء, صفحاء کی کبھی مرنے کے بعد کسی کی وصیت نہیں پوری ہوئی ہے. مرنے کے بعد اس انداز میں خواب کے اندر وصیت کر رہے ہیں, اور جو وصیت کیا اس کو پورا کیا گیا ہے. یہ شان اگر ملی ہے تو ثابت بن قیس کو ملی ہے. یہ عزت, یہ رفت, یہ مقام, یہ شرافت کیوں ملی ہے؟ کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے. میرے عزیزوں یاد رکھیے, جس نے میرے مصطفیٰ کا ادب کر لیا تو اس کو دونوں جہاں میں بھلائی ہے. ثابت بن قیس نے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا, میرے مصطفیٰ کا احترام کیا, تو عزتیں کیا مل رہی ہیں؟ ہر شخص دنیا میں کہتا ہے جنتی شخص یہ دنیا میں پھر رہا ہے, اور شہادت کی موت بھی ملی ہے, اور جنت میں عظیم مقام بھی ملا ہے. میرے عزیزوں اگر کسی نے میرے مصطفیٰ کا ادب نہ کیا تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو میں برداشت کر لوں گا, لیکن مصطفیٰ کی بے ادبی کو ذرہ بھر بھی بے ادبی کو برداشت نہیں کروں گا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا, تو ولیمہ تھا. تو ولیمے کے کھانے پر کچھ ابھی دیر تھی کھانے میں, تو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میرے رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو تب اللہ کے محبوب کے گھر میں آیا کرو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم کھانا کھا چکو تو واپس چلے جایا کرو, منتشر ہو جایا کرو. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ, آپس میں گفتگو نہ کیا کرو, کہ جیسے کھانا کھانے کے بعد آپس میں تم گفتگو کرتے ہو. فرمایا کہ اس سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ولیمے کا کھانا کھا چکے تھے, تو صحابہ کرام آپس میں باتوں میں مشغول تھے. میرے مصطفیٰ کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں, اسی انتظار میں تھے کہ صحابہ جائیں اور میں اپنی رفیقہ حیات حضرت زینب بنت جحش کے پاس جاؤں. لیکن صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا, تو صحابہ کرام اس بات کو دیکھ نہیں رہے تھے کہ حضور کس عالم میں ہیں. میرے عزیزوں کیونکہ میرے نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ اٹھو اور گھر واپس پلٹ جاؤ, کھانا کھا لیے اب جاؤ گھر میں پلٹ جاؤ, حضور یہ نہیں کہہ سکتے تھے. تو میرے مصطفیٰ کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں. میرے رب کائنات کو یہ ادا پسند نہ آئی, تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے صحابہ جب تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو کھانا کھا لو تو فوراً منتشر ہو جایا کرو, واپس پلٹ جایا کرو. میرے عزیزوں میرے رب کو تو مصطفیٰ کی اتنی سی بے ادبی پسند نہیں ہے, لیکن جس نے میرے آقا کی بے ادبی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک وہ شخص تھا غیر مسلم تھا, مسلمان ہو گیا, اور اللہ کے فضل سے اس کو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی حفظ ہو گئی, مکمل ہو گئی, یاد ہو گئی, اور اتنا مرتبہ ملا
وہ صحابی رسول بھی بن گیا اور کاتبان وحی میں بھی شامل ہو گیا، لیکن اس پر ایک ایسا بھوت سوار ہوا، کہنے لگا جو میں نبی کو بتاتا ہوں نبی صرف اتنا جانتے ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں جانتے۔ اس پر ایسا بھوت سوار ہوا، وہ مرتد ہو گیا، دنیا سے رحلت کر گیا۔ تو عیسائیت نے، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا، عیسائی مذہب میں چلا گیا، ان لوگوں نے اس کو دفن کیا۔ تو صبح دیکھا کہ اس کی میت باہر پڑی ہے، اس کی میت باہر پڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ مرتد ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے غصے کی بنا پر اس کی میت کو باہر نکالا ہو۔ دوسرے دن انہوں نے بہت زیادہ گہرا کنواں کھودا اور اس کے اندر اس کو رکھ دیا، اس کی میت کو۔ اگلے دن پھر دیکھا تو اس کی میت پھر باہر آ گئی۔ میرے عزیزو، جو میرے مصطفیٰ کا نافرمان ہے اس کو مٹی بھی قبول نہیں کرتی۔ عیسائیت کے مذہب والے لوگوں نے یہ جان لیا، ہاں یہ کسی انسان کا کام نہیں، اتنی گہرائی سے کوئی انسان اس میت کو باہر نہیں نکال سکتا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، تو یہ مٹی بھی اس کے میت کو، مٹی بھی اس کے جسم کو قبول نہیں کر رہی۔ میرے عزیزو، جس نے میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کی، حضور کی بے ادبی کی، تو مٹی بھی اس کو قبول نہیں کرتی، اس کی میت مٹی کے اندر نہیں جا سکتی، وہ کہیں معلق ہو جاتی ہے، ہواؤں میں ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک وہ شخص تھا جس کا نام ابو العاص تھا، وہ ٹیڑھا منہ کر کے میرے مصطفیٰ کا مذاق اڑایا کرتا۔ تو میرے آقا کو ایک دن ایسا یہ بات بری لگی، آپ نے فرمایا کن کذالک، ایسا ہی ہو جا۔ واللہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ جملے کیا نکلے، اس کی زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی، اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے تلے منتیں کرتا، حضور مجھے معافی دے دو۔ میرے عزیزو، جس نے میرے نبی کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا۔ وہ شخص تھے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ باہر نکلیے، اونچی اونچی آواز سے کہنا، یا رسول اللہ باہر نکلیے، ہم جس کی فَإِنَّا مَدَحْنَا زَيِّنٌ، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں وہ مزین ہو جاتا ہے، وَزَمَّنَا شَيْنٌ، اور یا رسول اللہ یاد رکھو ہم جس کی مذمت کر دیتے ہیں وہ تذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ حضور باہر نکلے، میرے آقا اللہ کو یہ ادا ناپسند آئی، تو فرمایا کہ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کو اس انداز میں آوازیں نہ دیا کرو، ایسے آوازیں نہ دیا کرو، یہ انتظار کرو جب حضور باہر آئیں تو بات کر لیا کرو، ایسے اونچی اونچی آواز سے میرے مصطفیٰ کو آوازیں نہ دیا کرو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ حضور پریشان نہیں ہونا، یہ جاہل ہیں، یہ بے عقل ہیں، انہیں علم نہیں کہ مصطفیٰ کو ایسے چیخو پکار کر کے نہیں بلاتے، بلکہ صبر کرتے ہیں، جب نبی باہر آئیں تو ان سے بڑے ادب سے بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بہرحال بات میں اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ آج کا ہمیں یہ خلاصہ، یہ سبق مل رہا ہے کہ آج کی سبق یہ مل رہا ہے، ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل، اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کا حل، ہر بیماری کا حل، ناچاکی کا حل، وہ صرف یہ ہے کہ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالو۔ جب دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے گی تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب اللہ راضی ہو گیا تو خود بخود اللہ ہر پریشانیوں کو بھی ٹال دے گا، ہر مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ بس بات یہ ہے خدا راضی ہو جائے، تو جب خدا راضی ہو گیا، میرے عزیزو، یہ ان کو بھی خطاب ہوا تھا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جن کو یہ سند ملی کہ اے لوگوں میں تم سے راضی ہوں، جن سے رب کہتا ہے میں تم سے راضی ہوں، ان کو بھی خطاب ہوا کہ دل میں عشق مصطفیٰ ڈال لو، دل میں مصطفیٰ کی محبت ڈال لو۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہ رہا، حضور کی محبت نہ رہی، نبی کا ادب نہ رہا، تو فرمایا یاد رکھو رب تم سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، بس بات یہی ہے، اختتام اسی بات پہ کرتا ہوں، آج کو یہ وظیفہ دے کر جاتا ہوں، یہ کلیہ، یہ قاعدہ دے کر جاتا ہوں کہ ہر پریشانی کا حل اور مصیبت کا حل، ہر بیماری کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ سے پیار کر لو، حضور کی محبت اپنے دلوں میں ڈالو۔ اگر آقا کی محبت دلوں میں ہوئی، نبی کا عشق دلوں میں ہوا، تو یقین مانو تمہاری اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ جب تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگی، اللہ راضی ہوگا،
پھر اللہ بھی تمہاری اولاد کو نیک کر دے گا، ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو آقا دو جہاں امام الانبیاء کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد